بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے دروس اللغہ العربیہ کی بک 3 جو ہے انشاءاللہ ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ اور سمجھیں گے، چونکہ بہت سارے جو ہمارے جو ویورس ہیں بک 2 کے ویڈیوز میں نے ڈالے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگ کامنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بک 3 چاہیے، بک 3 کے ویڈیوز۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم سرسری طور پر اس بک کو جو ہے نا پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو لوگ بک 3 چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال ہماری چونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے، یہ ٹائم خاص طور پر بحرین کے اندر ابھی پھر سیویئر ہے، تو ہمارا مرکز الفرقان میں تو کوئی ویڈیو نہیں بن پا رہا نا، تو جو کچھ ہو رہا ہے میرا کام جو ہے گھر میں ہی ہو رہا ہے، تو میرے پاس تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو انشاءاللہ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ویورس ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ گھر جو ویڈیو ہے یہ گھر میں بنا رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہماری جو بیٹی ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کروں گا اس بک کا، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم جو ہے اس کی بک 1 یہ جو بک 3 ہے، یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ اب پوچھنے لگتے ہیں کہ بھی جو ہے یہ کہاں پر ہے اس کا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بک 3 چاہیے، تو یہ بک 3 جو ہے نا اصل میں یہ امیزون وغیرہ پر اویلیبل ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا اس میں جو ہے بک 1 شروع یہ دیکھتے ہیں ہم، یہ دیکھیے کہ دارالسلام للنشر والتوزیع کر کے یہاں پر بہت سارے دارالسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ، اور آپ آن لائن بھی جہاں آپ جس سٹی کے اندر اس سٹی میں اس کو آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے ہیں ہم بک یہاں پر جو ہے نا درس الاول نہیں پڑھیں گے آج ہم، درس الاول کے بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ الدرس درس الثانی۔ ثانی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درس الاول کو اسکپ اس لیے کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں سمجھتے رہیں گے، اور یہ ایک طرح کا درس الاول جو ایک طرح کا انڈیکس ہے اصل میں، ٹھیک ہے، فہرست ہے یہ، تو اس میں جانے کے بجائے بک سیدھا جو ہے درس الثانی سے شروع کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے ہم بک الدرس الاول کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم الدرس الثانی کو پڑھ لیتے ہیں، اور آنورڈس جو ہے نا الدرس الثانی کے علاوہ الدرس الثانی سے ہم جو ہے نا اپنی ترتیب شروع کرتے ہیں بجائے الدرس الثانی اول کے، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم سب سے پہلے الدرس الثانی پڑھیں گے، الدرس الاول نہیں پڑھیں گے۔ الدرس الاول کو ہم اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح کا انڈیکس ہے اور ایک طرح کی فہرست ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ درس الاول کی چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ ہم درس الاول کو اخیر میں پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ درس الاول میں کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ریڈ کر لیں پہلے، چلو بسم اللہ ریڈ کرو اس کو۔ الدرس الثانی، الدرس الثاني. المدرس أين حامد؟ فيصل سيأتي بعد قليل إن شاء الله. رأيته وهو يدخل الحمام. المدرس وأين حمزة؟ فيصل خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. أظن أنه رجع إلى المهجع. معاوية رأيته وهو يدخل المستوصف لعله مريض. المدرس شفاه الله. متى رجعتم من مكة يا إخوان؟ يا إخوان فيصل رجعنا مساء أمس. رجعنا مساء أمس. خرجنا من مكة والشمس تطلع. ووصلنا طيبة والناس يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر. المدرس تقبل الله عمرتكم. الطلاب آمين. المدرس اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. معاوية يقف ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس اقرأ وأنت جالس. معاوية أريد أن أقرأ وأنا واقف. المدرس كما تشاء.
معاوية عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي وهو في المسجد فقال صلي ركعتين متفق عليه. المدرس أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو لمعان كثيرة منها العطف نحو خرج الزبير وحامد. درسنا اليوم السيرة والفقه. أكلت وشربت. ومنها القسم نحو والله ما رأيته. وواو القسم من حروف الجر. ومنها الحال نحو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أي حال أي حالة أي کا مطلب یعنی أي کا مطلب that is أي حال كونه في المسجد. أي حال كونه في المسجد. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف. أي حال خروجه منه. وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. مات أبي وأنا صغير. دخلت المسجد والإمام يركع. لا تأكل وأنت شبعان. لا تأكل وأنت شبعان. Very good. لعلكم فهمتم. هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب. أيوب ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء. المدرس أحسنت. هاتي مثالا لواو القسم يا معاوية. معاوية والله ما غبت قط. المدرس أحسنت. هاتي مثالا للواو الحال يا فيصل. لواو الحال يا فيصل. فيصل دخلت المسجد والإمام يخطب. المدرس أحسنت. هاتي مثالا آخر يا يونس طلبت العلم وأنا كبير. المدرس أحسنت. يا عبد الله يا عبيد الله. يا عبيد الله اذكر آية فيها واو للحال. عبيد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المدرس أين واو الحال في هذه الآية؟ عبيد الله في قوله تعالى وهم كفار. المدرس أحسنت. بقي 3 دقائق فهل من سؤال؟ معاوية نعم لدي سؤال. ما معنى الحرم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ المدرس معناها محرمون. مفردها حرام أي محرم. معاوية جزاك الله خيرا. يرن الجرس ويخرج المدرس وهو يقول سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ جو ہے نا آپ نے درس پڑھ لیا الحمدللہ. اچھی ریڈنگ ہے آپ کی. انشاءاللہ جو ہے درس کو سمجھیں گے انشاءاللہ.
اب یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم الدرس الثانی جو ہے نا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ الدرس الاول نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم الدرس الثانی پڑھ رہے ہیں، اور یہیں سے ہم بک 3 کو اسٹارٹ کر رہے ہیں الدرس الثانی سے انشاءاللہ جو ہے نا. جب ہم ختم کریں گے تو جب تک ہم یہ کتاب ختم کر چکے ہوں گے انشاءاللہ الدرس الاول سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور بعد میں ایکسپلین کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو الدرس الثانی ہے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے الحمدللہ جو ہے نا آپ نے بک 2 پڑھ لی ہے الحمدللہ، اور بک 2 کی اچھی خاصی مشق بھی کی ہوئی ہے آپ نے، تو انشاءاللہ یہ بک 3 جو ہے نا مشکل نہیں ہے. اور جو لوگ بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ بک 3 بھی انشاءاللہ آسان ہے، اور ذہن میں جو چیز سوچیں گے ویسی ہوگی انشاءاللہ. تو بک جو ہے نا اس کو مشکل نہیں سمجھنا ہے کسی بھی چیز کو. جب ہم مشکل سمجھتے ہیں تو مشکل لگتی ہے وہ، اور جب ہم آسان سمجھتے ہیں تو آسان ہو جاتی ہے وہ. تو ہم جو ہے نا بسم اللہ کر کے جو ہے نا بک 3 کو پڑھتے ہیں، اور بہت آسان ہے یہ انشاءاللہ، سمجھتے ہیں اس کو. اب اس سبق کے اندر جو ہے نا ہر لیسن میں، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا اسٹائل ہے کہ ہر سبق کے اندر، ہر لیسن کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کچھ رول جو ہے نا گرامر کے کچھ رول کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. ہر لیسن کے اندر کیا کرتے ہیں وہ گرامر کے کچھ رول کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا اپلائی کر کے دکھاتے ہیں ہم کو. تو یہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ہم گرامر کے رول رٹے. تو رٹنا نہیں ہے بلکہ گرامر کے رول سمجھنا ہے سبق کے اندر، تو انشاءاللہ وہ سمجھ. اب یہ دیکھیے گا، اب ہم جو ہے نا اردو کے اندر یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھی، اب یہ جو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سمجھنے کے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ہم اردو کے اندر بات چیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت امام صاحب رکوع میں تھے. میں جب مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب جو ہے نا خطبہ دے رہے تھے. جب جو ہے نا میرے والد صاحب، جب میرے دادا جان کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ابھی چھوٹا ہی تھا. اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح کے جملے، کہ جب میرے دادا جان کا انتقال ہوا اس وقت میں کیا تھا، میں چھوٹا تھا. کبھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے جب عربی پڑھی تو اس وقت میں جو ہے نا شادی شدہ تھا، یعنی میں نے شادی کرنے کے بعد عربی پڑھی مثلا، یا انگلش پڑھی مثلا، ہے نا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، تو ہم جو ہے نا کسی ایکشن کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ ایکشن جو ہے نا کس حال میں ہوا، جو عمل جو ہے نا کس حالت میں ہوا. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت جو ہے نا مسجد میں داخل ہونا ایک ایکشن ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کا جو عمل ہے یا ایکشن ہے وہ کس حالت میں ہوا. تو میں نے کہا کہ مسجد میں داخل ہوا تو کس حالت میں داخل ہوا. اس وقت امام صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، تشہد میں تھے. تو میں نے کہا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب رکوع میں تھے. میں جب مسجد میں داخل ہوئے تو امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، ہے نا. میں نے کہا کہ بھی میرے دادا جان کا انتقال ہوا، تو اب انتقال ہونا ایک عمل ہے. دادا جان کا انتقال ہوا تو اس وقت میری کیا حالت تھی، میں کیسا تھا، مثلا میں چھوٹا تھا، بڑا تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے دادا جان کا انتقال ہوا تو میں جو نا اس وقت چھوٹا سا تھا. تو میں بتاؤں گا کہ جب میرے دادا جان کا انتقال ہوا تو میں چھوٹا سا تھا، اس وقت بچہ تھا میں. ٹھیک ہے. میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے عربی پڑھی تو اس وقت میں شادی شدہ تھا، یا میں نے جب انگلش سیکھی تو جو ہے نا شادی کے بعد انگلش سیکھی. تو وہ بتانا چاہتا ہوں میں. تو اس طرح کی جو کیفیت ہے، جو ایکشن کی ایک حالت بتانا چاہتے ہیں، ایک عمل واقع ہو رہا ہے، ایک عمل ہو رہا ہے، ایک ایکشن ہو رہا ہے، تو وہ کس حالت میں ہو رہا ہے، کس کنڈیشن میں ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں عمرے کو گیا تھا اور واپس ہوا جب میں مکہ سے نکلا تو اس وقت سورج نکل رہا تھا. مثلا آپ نے جو ہے نا مکہ سے نکلنے کی کیفیت بیان کر دی، ڈسکرائب کر دی. آپ نے کیا کہا، آپ نے جب میں مکہ سے نکلا تو کیا ہو رہا تھا اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. تو آپ نے کنڈیشن بیان کر دی، ایک کیفیت بیان کر دی، ایک پورا ایک جو ہے نا آپ نے اس کو سیناریو جو بتا دیا اس کا، ہے نا اس کو. تو آپ کا فوراً منظر. اب آپ یہ کہتے کہ بھی جو ہے نا تو یہ ایک کنڈیشن ہے نا. تو اسی چیز کو سمجھنے کا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ. عربی میں ہم اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے. مثلا ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی مسجد میں داخل ہو تو امام صاحب رکوع کر رہے تھے، تو یا میں والد دادا جان جو ہے نا انتقال ہوئے تو اس وقت میں چھوٹا تھا. جب میں مکہ سے نکلا تو اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، ہے نا. یہ اور اس طرح کے بے شمار جملے جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ صرف جو ہے نا ایک حرف کی مدد سے، صرف ایک حرف کی مدد سے. وہ حرف کون سا ہے؟ واو. وہ حرف کیا ہے؟ صرف واو. دیکھو کتنا امیزنگ ہے یہ واو، ہے نا. آپ سے واو کو استعمال کریں اور واو کریں پھر آپ، ارے امیزنگ ہے یہ تو سینٹنس جو ہے. تو ایک حرف کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے سینٹنس کو پورا چینج کر دیا، سینٹنس کا اسٹرکچر چینج ہو گیا، ہے نا. تو یہ واو جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوگا، واو کا مطلب اور ہوتا ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. لیکن یہ وہ واو نہیں ہے جس کو ہم اور کہتے ہیں. خالد اور حامد مثلا کہتے ہیں خالد و حامد. کیا کہتے ہیں ہم؟ خالد و حامد. تو یہاں پر واو تو کہہ رہے ہیں ہم، لیکن یہ واو وہ واو نہیں ہے جو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں، وہ اس کو واو الحال کہہ رہے ہیں اب ہم.
تو واو کے ذریعے سے ہم کہہ رہے ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دخلت المسجد والامام راکعون، میں جب مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت امام صاحب کس حالت میں تھے؟ رکوع میں تھے. رکوع کی حالت میں تھے. تو میں حالت بیان کر رہا ہوں امام صاحب کی کہ اس وقت امام صاحب کیا تھے؟ رکوع کی حالت میں تھے. تو میں اس حالت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا یوز کروں گا؟ واو. اور اس واو کو واو الحال کہیں گے ہم. اس واو کو کیا کہیں گے ہم؟ واو الحال. تو ہم جملہ یوں کہیں گے دخلت المسجد والامام راکعون. دخلت المسجد والامام راکعون. تو ہم جو واو استعمال کر رہے ہیں اب یہ واو الحال ہے. یہ واو کیا ہے؟ واو الحال ہے. یہ یعنی وہ واو ہے جو کہ حالت کو بیان کر رہا ہے. اس کو واو الحال کہتے ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس واو الحال کو. بہت ایزی ہے انشاءاللہ. المدرس ٹیچر نے پوچھا، کہا کہ این حامدن. ٹیچر نے کیا کہا؟ این حامدن، حامد کدھر ہے؟ تو فیصل نے جواب دیا کہ سیأتی بعد قلیل انشاءاللہ. کیا مطلب ہے بتاؤ اس کا. فیصل نے کیا جواب دیا؟ فیصل نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آئے گا. جی، سیأتی بعد قلیل انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. اچھا. رأیتہ وہو یدخل الحمام. رأیتہ وہو یدخل. اب فیصل بتا رہا ہے کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ وہ حامد. ہاں، حامد کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ رأیتہ، میں نے اسے دیکھا، یعنی حامد کو دیکھا. اب میں نے دیکھا تو اس کو کس حالت میں دیکھا؟ اب دیکھیں اس کی حالت کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہ فیصل کہ میں نے حامد کو دیکھا تھا. وہ کہا کہ سیاتی بعد قلیل، وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. میں نے اسے دیکھا تھا ابھی. اب وہ کب کیا دیکھا تھا؟ میں نے اس کو دیکھا تھا. رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا تھا. وہو یدخل الحمام، اس حال میں کہ وہ واش روم میں جا رہا تھا. اب یہ دیکھو واو الحال ہے. وہو کے اندر واو جو ہے نا یہ واو الحال ہے. یہ اب یہ اور نہیں ترجمہ کریں گے ہم. اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے رأیتہ وہو یدخل الحمام، میں نے اسے دیکھا اور وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا، ایسا نہیں. اب واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس حال میں کہ اس کی حالت کو بیان کر رہے، اس کی کیفیت کو بیان کر رہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو وہ کس حال میں تھا. وہ واش روم میں جا رہا تھا، وہ کچن میں جا رہا تھا، وہ سو رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھا رہا تھا، وہ سو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ وہو یدخل الحمام. تو یہ واو الحال ہے. یہ کیا ہے؟ واو الحال. اسی کو کہہ رہے ہیں ہم واو الحال. تو بہت ایزی ہے واو الحال. اور اس کے ذریعے سے واو الحال کے ذریعے سے آپ بہت سارے جملے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم بولتے ہیں، ڈیلی لائف میں ہم اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا بولنے کے طریقہ ہے یہ ہمارے پاس واو الحال. تو اس نے کہا کہ رأیتہ وہو یدخل الحمام. رأیتہ وہو یدخل الحمام، میں نے اسے دیکھا اس حال میں کہ وہ واش روم میں جا رہا تھا یا داخل ہو رہا تھا. اچھا بھائی، اب اور سمجھتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا وَأَيْنَ حمزۃ، اور حمزہ کدھر ہے؟ تو فیصل نے جواب دیا خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. خرج من الفصل وهو يحمل كتبه، وہ کلاس سے نکلا. وهو يحمل، اس حال میں کہ وہ اٹھائے ہوئے تھا. یہ دیکھو وہو کے اندر واو جو ہے نا یہ واو الحال ہے. حمل يحمل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیری کرنا. حمل يحمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کیری کرنا. کسی چیز کو کیری کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اٹھانا. کلیئر ہے؟ حمل یحمل کون سا باب ہے یہ؟ حمل یحمل، ضرب یضرب، ٹھیک ہے. تو خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. تو مدرس نے پوچھا کہ حمزہ کدھر ہے؟ تو فیصل نے جواب دیا خرج من الفصل، وہ کلاس سے نکل گیا یا کلاس سے باہر چلا گیا. اب اس کی نکل رہا تھا وہ، تو وہ کیسے نکلا؟ پھر اس کی حالت بیان کی اس نے. حمزہ کلاس سے نکلا تو وہ کیسے نکلا؟ وهو يحمل كتبه، وہ اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے تھے. وہ اپنی کتابیں while he was carrying his books. ٹھیک ہے. حمل یحمل کا مطلب اٹھانا. لفظوں کو بھی یاد رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اظن انه رجع الى المهجع. اظن انه رجع من الى المهجع. کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ I think وہ ہاسٹل کی طرف گیا ہے. ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ ہاسٹل واپس چلا گیا. اظن انه رجع الى المهجع. اظن انه رجع الى المهجع، میرا خیال ہے کہ وہ ہاسٹل کی طرف واپس چلا گیا. اچھا، پھر معاویہ نے کہا کہ رأیتہ. اب معاویہ بیان کر رہا ہے کہ ہاسٹل نہیں گیا بلکہ کہیں اور گیا وہ. تو معاویہ نے جواب دیا، لقمہ دے دیا معاویہ نے، کہ کہا کہ رأیتہ وهو يدخل المستوصف. رأیتہ وهو يدخل المستوصف.
کیا مطلب ہے مستوصف یاد ہے آپ کو کیا لفظ ہے یہ مستوصف کلینک بالکل اور ہاسپٹل کو ہم مستشفیٰ کہتے ہیں اور کلینک کو ہم عربی میں کہتے ہیں مستوصف بھی کہتے ہیں اور ایک لفظ اور بھی استعمال کرتے ہیں عیادہ عیادہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کلینک کے لیے تو کچھ لوگ مستوصف بھی لکھتے ہیں کچھ لوگ عیادہ بھی لکھتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا تو رأیتہ وہو یدخل المستوصف میں نے دیکھا اسے اس حال میں کہ وہ جو ہے نا داخل ہو رہا تھا کلینک کے اندر تو دیکھو واو الحال ہے یہ وہو اس حال میں کہ میں نے اسے دیکھا رأیتہ میں نے اسے دیکھا کس حال میں دیکھا وہو یدخل المستوصف اس حال میں کہ وہ جو ہے نا کلینک میں داخل ہو رہا تھا یعنی I saw him entering the clinic I saw him while he was entering یہ مطلب تو وا کا مطلب while وا کا مطلب while تو while he was entering the clinic اچھا لعلہ مریض ایسا لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے لعلہ مریض شاید وہ بیمار ہے لعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہیں ہم شاید لعلہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم ہمیشہ شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لعلہ اور لعلہ امید کے لیے پڑھا ہے لعلہ کا بخیر ہوپ یو آر فائن تو لعلہ کا مطلب آئی ہوپ لعلہ کا مطلب آئی ایم افریڈ ہے نا دونوں معنی ہوتا ہے اس کا ہے نا تو مجھے ڈر ہے کہ تو لعلہ مریض شاید وہ بیمار ہے شاید وہ I am afraid that he is sick اچھا تو المدرس ٹیچر نے کہا شفا اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے اسے اللہ اسے اچھا رکھے اللہ اسے شفا دے متى رجعتم من مکہ یا اب ٹیچر نے جو ہے نا ایک نئی بات پوچھ لی متى رجعتم من مکہ یا اخوان کیا پوچھا ٹیچر نے بتاؤ تم لوگ مکہ سے واپس کب آئے ہاں آپ لوگ مکہ سے کب واپس آئے یا اخوانوں یا بھائیوں متى رجعتم من مکہ تھا آپ لوگ مکہ سے واپس کب ہاں من حرف جر ہے کہ نہیں ہاں من حرف جر ہے تو زیر لگانا چاہیے کہ نہیں مکہ من مکتے کہنا چاہیے کہ نہیں کیوں ہے من مکتے نہیں ہے من مکتا ہے یاد ہے آپ کو ممنوع من الصرف یہ الفاظ یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے نہیں ممنوع من الصرف بہت سارے الفاظ جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے نا تو ان ممنوع من الصرف کے اندر آپ کو بتایا تھا ممنوع من الصرف کون سے ممنوع من الصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ ممنوع من الصرف کا مطلب ہوتا ہے نو تنوین نو کسرہ لفظ اس جو لفظ ممنوع من الصرف ہوتا ہے ان پر تنوین نہیں آتی کبھی اور کسرہ نہیں آتا ہے نا یہ رول رکھنا ہے جب ہم آپ سے کہیں گے کہ ممنوع من الصرف ہے یہ لفظ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا بولو مینس وہ ورڈ جس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہاں وہ لفظ جو وہ الفاظ جو الفاظ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں وہ کبھی تنوین اور کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کرتے ان پر تنوین اور کسرہ نہیں لگا سکتے مکتے نہیں کہہ سکتے آپ یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے الفاظ ممنوع من الصرف ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو اس کے پہلے بک 2 کے اندر فیصل نے کہا کہ رجعنا ام مساء امسی کیا کہا اس نے بتاؤ رجعنا مساء امسی ہم لوگ ہاں کل رات واپس آئے ہم کل شام واپس آئے ہم کل شام واپس آئے خرجنا من مکہ والشمس تطلع اب یہ دیکھو وہاں پر بیان کر رہے ہیں یہاں واو الحال آ گیا اپنا خرجنا من مکہ ہم دیکھو ہم جو ہے نا مکہ سے نکلے کس حال میں نکلے اب وہ ڈسکرائب کر رہا ہے جب ہم مکہ سے نکلے تو والشمس تطلع اس حال میں کہ سورج نکل رہا تھا جب ہم مکہ سے نکلے اس وقت سورج نکل رہا تھا اب ہم اردو میں کیا کہیں گے ہم جملہ جب ہم مکہ سے نکلے تو اس وقت سورج نکل رہا تھا تو یہی بات عربی میں کہنی ہو تو ہم کہیں گے خرجنا من مکہ والشمس تطلع والشمس کلیئر ہے دیکھیں واو الحال کے ذریعے سے ڈسکرائب کریں گے تو واو الحال جو ہے نا کتنا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہم پورا جو ہے نا اسٹرکچر چینج کر دے رہا ہے وہ واو الحال جملے کا ہے کہ نہیں تو خرجنا من مکہ والشمس تطلع ہم مکہ سے نکلے اس حال میں کہ سورج نکل رہا تھا ووصلنا طیبہ الطیبہ اور ہم طیبہ جو ہے نا مدینہ کا دوسرا نام ہے مدینہ کو ہم مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں مدینہ کا دوسرا نام جو ہے نا طیبہ بھی ہے نا اور مدینہ کا ایک نام یثرب بھی ہے مدینہ کبھی کبھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں مکہ کا بھی ایک نام مکہ کا ایک نام ام القری بھی ہے تو ووصلنا طیبہ وصل یصل کا مطلب کیا ہوتا ہے ریچ ٹو ریچ پہنچنا وصل یصل کون سے باب سے ضرب یضرب اور رجع یرجع کون سے باب سے رجع یرجع سمع اسمع رجع یرجع نا ضرب یضرب بھائی سمع کہاں یاد کرنا اس کو اچھی طرح اس کو آپ کا بیچ میں گیپ ہو گیا نا کافی
لازم اس کو جو ہے نا گیپ نہیں کرنا ہے بیچ میں. اچھا وہ وصل یصل کا مطلب پہنچنا. وصلنا طیبۃ الطیبۃ اور ہم مدینہ پہنچے. وصل جو ہے نا بغیر پریپوزیشن کے بھی استعمال ہوتا ہے, پریپوزیشن کے ساتھ بھی الا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وصلنا الی طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں جی وصلنا الی طیبہ بھی دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ وصلنا طیبۃ ہم طیبہ پہنچے یعنی مدینہ پہنچے. تو وصلنا الی طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں, وصلہ کے ساتھ الی بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر الا کے بھی استعمال ہوتا ہے, تو دونوں یاد رکھنا میں. وصلنا طیبۃ الطیبۃ اور ہم طیبہ طیبہ پہنچے یعنی مدینہ طیبہ پہنچے. ہم کس حال میں پہنچے, اب ہم مدینہ پہنچے تو کس حالت میں پہنچے. والناس یخرجون من المسجد النبوی, والناس یخرجون من المسجد نبوی, کس حال میں پہنچے, کہ لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. ہاں دیکھو جب ہم مدینہ پہنچے تو اس وقت لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. کلیئر ہے. اچھا دیکھو یہاں پر حال ہے والناس کے اندر واو الحال ہے. والناس کے اندر واو جو ہے یہ کیا ہے, واو الحال ہے یہ. اچھا بعد صلاۃ الظہر, بعد صلاۃ ظہر کی نماز کے بعد لوگ مسجد نبوی سے یعنی سورج جب وہ مکہ سے نکلے, خرجنا من مکہ والشمس تطلع, جب ہم نکلے تو سورج جو ہے نا طلوع ہو رہا تھا, مطلب ارلی مارننگ نکلے. لیکن جب مدینہ پہنچے تو کیا ہوا تھا, والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاۃ الظہر, ہے نا نماز ظہر کے بعد. اس کا مطلب جو ہے نا ظہر کے وقت ہم پہنچ گئے تھے مدینہ. تو ڈسکرائب کیا انہوں نے ماشاءاللہ. تو دونوں کنڈیشن کو مکہ سے نکلے وہ کنڈیشن بیان کی انہوں نے واو الحال کے ذریعے سے کہ والشمس تطلع. اسی طرح جو ہے نا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کی کیفیت بیان کی کہ جب ہم پہنچے تو اس وقت لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کے, ہے نا. تو یہ دیکھو واو الحال کے ذریعے سے ڈسکرائب ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ. تو ہم اپنی لائف میں جو بھی جملے بولتے ہیں, جو بھی ہمیں لکھنا ہوتا ہے یا بولنا ہوتا ہے, اس طرح کے جو جب جملے ہم بولیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں واو الحال استعمال کرنا پڑتا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا المدرس ٹیچر نے کہا تقبل اللہ عمرتکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا عمرہ قبول فرمائے. تقبل کا مطلب ہوتا ہے قبول فرمانا, قبول کرنا. تقبل یتقبل تقبلا, بات تفعل ہے یہ. جب ہم جو ہے نا آگے بڑھیں گے تو اب یہ جو ہے نا بات تفعل, بات تفعیل, باب افعال, افتعال, استفعال, یہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. تو تقبل یتقبل, تقبل باب تفعل, یہ کون سا باب ہے یہ تفعل. اب چند نئے باب اور پڑھیں گے. آپ نے ابھی تک پڑھا تھا نصر, ضرب, فتح, سمع, یہ سب پڑھا تھا آپ نے. انشاءاللہ آپ کچھ اور نئی چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ, تو بات چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تقبل اللہ عمرتکم, ایسے دعا دیتے ہیں ہم. تقبل اللہ مطلب اللہ قبول فرمائے. اگر کوئی انسان کسی کو آپ دعا دیں گے اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے تو ہم کہیں گے تقبل اللہ صلاتک یا صلاتک, ہے نا, صلاتکم. آپ اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے تو تقبل اللہ حجکم. تو تقبل اللہ کا مطلب میں اللہ ایکسپٹ, میں اللہ ایکسپٹ, اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے, اللہ آپ کا صدقہ قبول فرمائے, اللہ آپ کی نیکی قبول فرمائے, اللہ آپ کا حج قبول فرمائے. تقبل اللہ, تقبل اللہ, تقبل اللہ. تقبل اللہ صلاتکم, تقبل اللہ صیامکم, اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے. تقبل اللہ صیامکم, تقبل اللہ عمرتکم, تقبل اللہ حجکم. کلیئر ہے. تقبل اللہ صدقاتکم, اللہ آپ کا صدقہ قبول فرمائے. تو دعا دینا ہے تو کیسے دیں گے ہم, تقبل اللہ. ٹھیک ہے. اور تو طلبہ نے کہا کہ آمین, یعنی آمین کہنا چاہیے کوئی دعا دے تو. المدرس ٹیچر نے کہا کہ اقرأ الحدیث المکتوب علی السبورۃ یا معاویۃ. اقرأ الحدیث المکتوب علی السبورۃ یا معاویۃ. ٹیچر نے کیا کہا کہ بورڈ پہ جو حدیث لکھی ہے اسے پڑھو. کس سے کہا, معاویہ سے. ہاں مکتوب کا مطلب کوئی چیز لکھی ہوئی. دیکھو اسم الفاعل اور اسم مفعول کہتے ہیں, فاعل اور مفعول. فاعل اور مفعول, ہر جو جتنا بھی ایکشن ورڈ ہے, جتنے بھی فعل ہیں, ان کا فاعل ہوتا ہے اور ان کا مفعول ہوتا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں شربا یشربو, شربا یشرب, پینا, یہ ایکشن ورڈ ہے. تو لازماً جو ہے نا پینے کا جب ایکشن ہو رہا ہے تو کوئی پینے والا ہوگا اور لازماً کوئی چیز ہوگی جو پی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں اکلا یاکلو, کھانا, لازماً کھانے والا ہوگا تو لازماً کوئی چیز ہوگی جو کھائی جا رہی ہو. تو جو کھانے والا ہے اس کو کہتے ہیں فاعل, جو کھانے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم, سبجیکٹ. اور جس چیز کو کیا جا رہا ہے, جو چیز کھائی جا رہی ہے, جو چیز پی جا رہی ہے, جو چیز لکھی جا رہی ہے, جو چیز پڑھی جا رہی ہے, اس کو کہتے ہیں ہم مفعول, آبجیکٹ. سبجیکٹ نہ آبجیکٹ. تو جو چیز جو کرنے والا ہے اس کو سبجیکٹ, اسم الفاعل. اور جس چیز پر افیکٹ پڑ رہا ہے عمل کا اس کو کہتے ہیں اسم المفعول, آبجیکٹ. تو کتبہ یکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. لکھنے والے کو کیا کہیں گے پھر اب ہم,
کاتب کاتبن، اور جو چیز لکھی گئی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مکتوب مکتوبن. پینے کے لیے شرب یشرب، پینے والے کو کیا کہیں گے؟ شارب شاربن، اور جو چیز پی جائے، پی گئی ہو، مشروب مشروبن. فاعل مفعول، فاعل مفعول مفعول، فاعل مفعول، فاعل مفعول، ہاں ہے نا؟ کھانے کے لیے لفظ ہے اکل یاکل، کھانے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ آکل آکل. اور جو چیز کھائی جائے وہ مأکول مأکول. ویری گڈ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول مأکول. اکل یاکل سے اسم مفعول مأکول. وہ جو نا بھوسا تھا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، کعبہ کو گرانے آئے تھے کہ نہیں ہاتھی، تو جو فوج آئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیجا. وہ کنکر جو ہے نا وہ جہنم کے پتھر تھے، وہ جو پھینک رہے تھے ان پر، نارمل پتھر نہیں تھے وہ. اللہ رب العالمین نے جہنم سے وہ پتھر بھیجے تھے ان کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں. وہ ٹپکاتے تھے اوپر سے، جن کے اوپر گرتا تھا وہ بھوس بن جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے چارہ کھاتا ہے کہ نہیں، گائے بیل جو ہے نا چارہ کھاتے تو کہتا بھوس بن جاتا، بھوسا. ہاں جی ہاں، تو اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے کہ بھوسا، کھایا ہوا بھوسا ہو گئے وہ تو بالکل، ہے نا؟ یعنی جو ہے نا بالکل اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ کر دیا، بالکل بھوسا کر دیا ان کو. تو مأکول، اکلا یاکول سے مأکول، تو کتب یکتب سے مکتوب. ٹھیک ہے، تو جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز سمجھیں گے. تو کہا کہ بھئی اقرأ الحدیث المکتوب علی السبورۃ یا معاویۃ، اے معاویہ حدیث کو پڑھو. اقرأ الحدیث، حدیث کو پڑھو، المکتوب علی السبورہ جو کہ بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، دیٹ وچ از ریٹن آن دی بورڈ، ہے نا، بورڈ پر لکھی ہوئی حدیث کو پڑھ لو. معاویہ نے کہا، اچھا بریکٹ میں کہ یقف و یقرأ، اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں سیناریو کہ وہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے. معاویہ کھڑا ہوتا ہے پڑھتا ہے. تو پڑھا اس نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جو ہے نا جب وہ کھڑا ہو کر پڑھا اس نے، تو ٹیچر نے کہا، المدرس ٹیچر نے کہا اقرأ وانت جالس، اقرأ وانت جالس، پڑھو اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، یعنی بیٹھ کر پڑھو. sit while you read while you are sitting، read while you are sitting، یعنی بیٹھ کر پڑھو. جب ہم اردو میں کہیں گے نا بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، یہ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں ہم، کیفیت بیان کر رہے ہیں کسی چیز کی نا، تو اس کو بھی ہم کہیں گے. تو اب دیکھو وہ ٹیچر اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پڑھو اس حال میں کہ تم بیٹھے ہوئے ہو ابھی، یعنی جو ہے نا بیٹھ کر پڑھو، یہ مطلب ہوگا اس کا. تو بیٹھ کر پڑھو تو ہم واو الحال کے ذریعے سے ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھو. اقرأ وانت جالس، اقرأ وانت جالس، ہاں کہیں گے کہ بھی کھڑے ہو کر پڑھو. اقرأ وانت قائم، یا اقرأ وانت واقف، ہے نا. کہیں گے کہ پانی جو ہے نا کھڑے ہو کر مت پیو. اب دیکھو ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کسی کو، کھڑے ہو کر پانی مت پیو، تو اب کیسے کہنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر پانی مت پیو تو کیسے کہیں گے؟ آپ بولو. پینے کے لیے کیا لفظ ہے؟ شرب یشرب. پیو تو کیا کہیں گے؟ پیو. اشرب. اور نہ مت پیو تو کیا کہیں گے؟ لا تشرب. ٹھیک ہے، پانی مت پیو تو کیا کہیں گے؟ لا تشرب الماء ویری گڈ، وانت واقف. احسنتی احسنتی، ممتاز. لا تشرب الماء وانت واقف. اب دیکھو جب ہم رول پڑھ لیتے ہیں تو رول کا اپلیکیشن سیکھنا چاہیے ہمیں. تو ہم جو ہے نا ہم نے یہ رول باول حال پڑھ لیا، تو یہ میجک وانڈ ہے، یہ کیا ہے؟ میجک اسٹک ہے. یہ آپ میجک اسٹک ہے، یہ جادو کی چھڑی ہے، آپ گھماؤ جملہ بنے گا آپ کا انشاءاللہ. تو لا تشرب الماء وانت واقف، کھڑے ہو کر پانی مت پیو. ٹھیک ہے. کہیں گے کہ بھی سو کر مت پڑھو تو کیسے کہیں گے؟ سو کر مت پڑھو. لا تنام. نہیں مت پڑھو نا. او سو کر تو کیفیت بیان کرنا باول حال کے ذریعے سے نا. مت پڑھو تو کیا کہیں گے ہم؟ لا تقرأ. ہاں لا تقرأ بس لا تقرأ ہاں وانت نائم. احسن. لا تقرأ وانت نائم، لا تقرأ وانت نائم. اور عورت سے کہیں گے تو لا تقرئی کہیں گے. لا تقرأ. ہاں جی، مرد سے کہیں گے تو لا تقرأ، اور عورت سے کیا کہیں گے ہم؟ لا تقرئی. اب وانت نائم نہیں کہیں گے، اب وانت نائمۃ، تو پورا جملہ چینج ہو جائے گا. لا تقرئی وانت نائمۃ، لا تقرئی وانت
نائمہ کلیئر ہے. جملے کا اسٹرکچر جو ہے نا میل فیمیل کا کنورٹ کرنا ہے ہمیں. اچھا تو اقرا وانت جالس، پڑھو اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، یعنی بیٹھ کر پڑھو، یہ مطلب. تو معاویہ نے کہا کہ اريد ان اقرا وانا واقف. دیکھو وہ بھی جو ہے نا انسسٹ کر رہا ہے، وہ بھی اصرار کر رہا ہے کہ نہیں حضرت جی سر وہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ بچے جو ہے نا وہ ٹیچر کو جو ہے نا بہت ہی پریشان کرتے ہیں، ہے نا. چلو تو معاویہ نے کہا کہ اريد ان اقرا، اريد ان اقرا وانا واقف. کیا کہا اس نے؟ مجھے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہتا ہوں. اريد ان اقرا میں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو ہم نے اريد ان کا اسٹرکچر بک 2 کے اندر پڑھا ہے. اريد ان اريد ان اريد ان I want to I want to ہے نا. اچھا اريد ان اقرا میں پڑھنا چاہتا ہوں. اريد ان افهم میں سمجھنا چاہتا ہوں. اريد ان اكتب میں لکھنا چاہتا ہوں، میں پینا چاہتا ہوں. اريد ان اشرب ہے نا. تو اريد ان اقرا وانا واقف. اچھا عورت کہے گی یہ بات تو کیسی کہے گی وہ؟ اريد ان اقرا وانا واقف، وانا واقف نہیں، وانا واقفۃ. اريد ان اقرا تو سیم سیم رہے گا، ہاں جی، ہے نا. وانا وانا واقفۃ. ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر نے کہا کما تشاء. اچھا بھائی جیسا تم چاہو. کما تشاء کا مطلب ایز یو وش. as you like، as you دیکھو wish. جب ہم انگلش میں کہتے ہیں ایز یو وش ایز یو لائک، تو اس کے لیے عربی میں کیا کہیں گے؟ کما تشاء، جیسی آپ کی کما مرضی. تشاء. جب ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ جیسے آپ کی مرضی. جیسے آپ کی مرضی. تو جیسے آپ کی مرضی، تو اس کے لیے عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ کما تشاء. کما تشاء ہے نا. کما تشاء ہے نا. اور عورت سے کہیں گے کما تشائین. مرد سے کہیں گے کما تشاء، اور عورت سے کیا کہیں گے؟ کما تشائین ہے نا. اچھا معاویہ، تو معاویہ نے کہا کہ اچھا معاویہ پڑھنے لگا. معاویہ اب پڑھنے لگا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے نریٹڈ بائی. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نریٹڈ. آپ یہ چیز حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ان ملے گا بہت زیادہ. ان کا مطلب، ان کا مطلب نریٹڈ بائی. ہاں نریٹڈ بائی. عن جابر رضی اللہ عنہ، نریٹڈ بائی جابر. It is narrated. It has been narrated by جابر رضی اللہ عنہ، ہے نا، ہے نا. تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اردو میں ہم اس اسٹائل میں کہتے ہیں. ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں ہم؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال، وہ کہتے ہیں، قال کا مطلب جابر نے کہا، حضرت جابر نے کہا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتیت النبی وهو فی المسجد. کیا کہا انہوں نے؟ بتاؤ مجھے. اتا یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. آنا. اور جا یجیو کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتیت النبی وهو فی المسجد، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے پھر ہم؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے. اتیت النبی، I came to the prophet, I came to the mosque نہیں نا. اتیت النبی، I came to the prophet. I came to the prophet. اتیت النبی، اتا یاتی کا مطلب آنا. میں نبی کے پاس آیا. میں نبی کے پاس آیا. اتائی تو میں آیا، النبی نبی کے پاس. نبی کے پاس. اتا یاتی جو ہے نا، جو verb ہے وہ بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے نا. ڈائریکٹ استعمال کیا ہوا بغیر پریپوزیشن کے. اتیت النبی، اتائی تو الی النبی نہیں کہا. تو جو verb جو ہے نا بغیر پریپوزیشن کے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بغیر پریپوزیشن کے استعمال، جیسے کہ اوپر پڑھا ہم نے وصلہ. وصلہ یصل جو ہے نا پریپوزیشن کے ساتھ بھی اور وداؤٹ بھی ہوتا ہے. تو وصلنا المدینہ تھا، ہے نا، یا وصلنا الی المدینہ. اسی طرح اتیت النبی، میں آیا نبی کے پاس. اور وہ اس اور نہیں ترجمہ کرے، اس حال میں کہ. اب دیکھنا واو الحال، واو العطف نہیں ہے یہ. دیکھنا اب یاد رکھنا ہے ہمیں، واو کا جو ترجمہ اور جو کر رہے ہیں وہ واو العطف ہے. اس کا نام کیا ہے؟ واو العطف. اس کو واو العطف کہتے ہیں ہم. یہ واو العطف نہیں ہے، یہ واو الحال ہے. تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا اب ہمیں نے. تو ہم یہ ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اور وہ مسجد میں تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ مسجد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے. ترجمہ کیا کریں گے؟ واو کا مطلب اس حال میں کہ while he was in the masjid. اتیت النبی وهو فی المسجد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے، یعنی مسجد نبوی میں تھے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ صلی رکعتین، اے جابر 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں پہنچے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آیا، اتیت النبی وهو فی المسجد، میں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جابر کو، تو فرمایا
کہ صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، یعنی یہ تحیۃ المسجد ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تحیۃ المسجد۔ آپ جو ہے نا آپ جب مسجد میں داخل ہو تو لازماً 2 رکعت وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، اگر نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو تب بھی 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لو، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، تو امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اگری کیا ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کو، دونوں اگری ہے اس بات پر کہ یہ حدیث بالکل کریکٹ ہے، صحیح حدیث ہے، تو ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں، ہم حدیث کی طرف نہیں جا رہے ہیں اب ہمیں۔ تو متفق علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اس کا مطلب یہ یاد رکھنا چاہیے آپ نے۔ اچھا، المدرس ٹیچر نے کہا اشرح لکم الدرس، آگے پڑھنا ہے یا اسی پہ بند کر دیں؟ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے نا، چونکہ لیسن کافی لمبا ہے۔ اب یہاں سے کنٹینیوس ہو گئے سارے ایگزامپل، تو اس کو توڑنا نہیں ٹھیک۔ اچھا چلو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ المدرس ٹیچر نے کہا کہ چونکہ اب چلو تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں انشاءاللہ، لمبا ویڈیو۔ المدرس ٹیچر نے کہا کہ اشرح لکم الدرس الان، ابھی میں جو ہے نا تمہیں جو ہے نا درس ایکسپلین کرتا ہوں۔ شرح یشرح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپلین، ایکسپلین کرنا۔ شرح یشرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ایکسپلین۔ اشرح لکم الدرس الان، میں ابھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیے دیتا ہوں لیسن کو تمہارے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ فاسمعوا، تو سنو، پھر فاسمعوا کا مطلب تو آپ لوگ سنو۔ ولا تکتبوا شیئا وانا اشرح، ولا تکتبوا شیئا وانا اشرح، کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ Don't write anything while I'm explaining. ہاں دیکھو وانا کے اندر واو جو ہے نا واو الحال ہے اب یہ، تو ولا تکتبوا شیئا، ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ، کچھ لکھو مت، وانا اشرح، اس حال میں کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ جب میں ایکسپلین کروں تو آپ لوگ کچھ لکھو نہیں، یعنی جب میں سمجھاؤں تو آپ لوگ لکھو نہیں۔ اکثر جو ہے نا ٹیچر سمجھاتا ہے اور لوگ لکھنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو کیا سمجھایا اس نے یاد نہیں رہتا ان کو، لکھنا نہیں چاہیے۔ ٹیچر جب سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھے، بعد میں لکھے اس کے نوٹس، ٹھیک ہے؟ ولا تکتبوا شیئا وانا اشرح، آپ لوگ کچھ لکھو مت اس حال میں کہ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو میں ایکسپلین کرتے ہوئے جو نا آپ لوگ کچھ لکھنا نہیں ہے۔ تو اب دیکھو کیا ہے، تأتی الواو لمعان کثیرۃ، اب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ٹیچر صاحب کہ تأتی الواو، واو جو واو کہتے ہیں نا، واو 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 ابھی تک پڑھا، تو یہ واو جو ہے نا لمعان، تأتی الواو لمعان کثیرۃ، واو جو ہے نا بہت سارے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تأتی کا مطلب آتا ہے، تأتی الواو، واو آتا ہے، آتی ہے نہیں، ہے نا؟ لیکن عربی کے اندر جتنے عربک جو حروف ہیں وہ سارے مؤنث ہیں، الف باء تاء ثاء، یہ جو ہے نا عربک میں مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاتی الواو نہیں کہیں گے ہم، کیا کہیں گے؟ تأتی الواو، مؤنث، یاتی نہیں کہیں گے ہم، تأتی کہیں گے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ عربی کے جتنے حروف ہیں، عربی کے الفابیٹس کیا ہیں؟ مؤنث ہے، تو یاتی نہیں کہیں گے، تأتی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تأتی الواو لمعان کثیرۃ، معنی کی جمع معانی، معنی کی جمع معانن، چونکہ بغیر الف لام کے تو معانن ہے نا، اور الف لام ہوتا تو المعانی، جیسے غالن، غالن پڑھا ہے کہ ہم نے، غالن الف لام آتا ہے تو الغالی، ٹھیک ہے؟ تو معنی کی جمع معانن، تأتی الواو لمعان کثیرۃ، واو جو ہے آتا ہے، اردو میں وہ آتا ہی کہیں گے، آتی ہے نہیں، واو آتی ہے نہیں، واو جو ہے نا آتا ہے بہت سارے معنی میں، یعنی واو جو ہے نا بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب واو از یوزڈ in different meanings۔ کیا مطلب ہو رہا ہے اس جملے کا؟ واو کی کئی معنی آتے ہیں، واو کے کئی معنی ہوتے ہیں، واو جو ہے نا بہت سارے معنی میں آتا ہے، کلیئر ہے؟ اچھا، منہ العطف، اور ان معنی میں سے ایک جو ہے نا معنی کون سا؟ العطف ہے۔ منہا کا مطلب من هذه المعانی، ہاں منہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ معانن جو لفظ ہے اس کی طرف، تو یہ جو معنی ہے ڈیفرنٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تو منہا کا مطلب من هذه المعانی، ان معنی میں سے جو ہے نا ایک معنی کیا ہے؟ العطف، یعنی واو العطف بھی ہوتا ہے، واو جو ہے نا عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ واو العطف کیا ہے؟ عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں خالد و حامد و محمود و محمد، خالد اور حامد اور محمد اور محمود، تو اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم، اس کو واو العطف کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو واو العطف کہتے ہیں، یاد رکھنا آپ نے یہ لفظ۔ اور جو ہم جو حالت کو بیان کرتے ہیں، کنڈیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، تو واو الحال کہتے ہیں اس کو ہم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ منہ العطف، تو ان معنی میں سے ایک معنی جو ہے العطف ہے۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے، نحو کا مطلب فار ایگزامپل، نحو کا مطلب فار ایگزامپل، خرج الزبیر، خرج الزبیر وحامد،
خرج زبیر وحامد، زبیر نکلا اور حامد، خرج زبیر وحامد، زبیر باہر گیا اور حامد بھی ہے نا. تو وحامد کے اندر واو جو ہے نا واو العطف ہے، اور کے معنی میں ہے، یہ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. درسنا اليوم السیرۃ والفقہ. دوسری اگزامپل، آج ہم نے پڑھا، درسنا اليوم آج ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ دو سبجیکٹ پڑھے، السیرۃ والفقہ، ایک تو سیرت پڑھی اور ایک فقہ پڑھی. تو السیرۃ والفقہ، والفقہ کے اندر واو جو ہے نا واو العطف ہے. ہم نے دو سبجیکٹ پڑھے، ایک تو سیرت پڑھی اور ایک کیا ہے؟ فقہ پڑھی. سیرت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں اس کو سیرت کہتے ہیں، بایوگرافی آف دا پروفٹ ہے نا. اس کو ہم عربی میں سیرت النبی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ سیرت النبی. اردو میں بھی کہتے ہیں سیرت، اردو میں بھی کہتے ہیں ہم سیرت کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، سیرت النبی کہتے ہیں. بس بعد میں سمجھیں گے اس کو. اچھا، اکل تو وشرب تو، میں نے کھایا اور پیا. تو اکل تو کے بعد وشرب تو، اور میں نے پیا بھی، تو وہ اور ہو رہا ہے، تو واو العطف ہے یہاں پر. تو خرج الزبیر وحامد واو العطف ہے نا. درسنا اليوم السیرۃ والفقہ، والفقہ کے اندر واو العطف. اکل تو وشرب تو، شرب تو کے اندر وہ جو واو ہے واو العطف، اور کے معنی میں. ومنہا، اور ان معنی میں سے ایک دوسرا معنی کیا؟ واو القسم بھی آتا ہے. اب یہ دیکھیں واو جو ہے نا تین معنی میں آ گیا. اب تو ایک واو العطف ہو گیا، اور کے معنی میں دوسرا واو الحال جو ہم نے پڑھا ہے، اور ایک واو القسم بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، استعمال ہوا ہے واو القسم ہی، قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قسم کے معنی میں. جیسے کہتے ہیں والتین والزیتون. اب وہ تینوں نہیں پڑھتے ہم، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ والتین ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین. تو واو جو ہے نا یہ واو القسم ہے، یہاں پر قسم ہے انجیر کی. والتینی، اب وہ تینوں نہیں واو. اچھا، یہ ایک بات ذہن رکھنا ہے، جو واو القسم قسم ہوتا ہے، یہ کیا حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے یہ، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حروف جر ہم نے پڑھا ہے، من پڑھا، الا پڑھا، فی پڑھا، علا پڑھا، ان پڑھا، بہت سارے الفاظ پڑھے کہ نہیں. اس میں سے ایک واو القسم بھی ہے، واو القسم حرف جر میں سے ہے. تو جس طرح من کے بعد ہم جو ہے نا زیر لگا دیتے ہیں، من کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور پڑھتے ہیں، الا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں، علا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں. اسی طرح واو القسم کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تینوں نہیں پڑھیں گے، والتینی ہے نا، والطور وکتاب مستور، والطور وکتاب مستور. واللہ، بائی گاڈ، اللہ کی قسم، خدا قسم، اللہ قسم جو کہتے ہیں تو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ. واللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اصل میں واللہ کیا ہے؟ واللہ. واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. تو جب ہم نے کہا کہ واللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے واللہ کی قسم. واللہ نہیں بولیں گے اب ہم وہاں پر، واللہ. تو واو القسم جو ہے نا ہمیشہ مجرور، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ واو القسم حرف جر میں سے. ٹھیک ہے، تو واللہ. اچھا، یہ کہا کہ ومنہا القسم، اور ان معنی میں سے واو کے جو ڈیفرنٹ میننگ ان میں سے ایک واو القسم بھی ہے. تو نحو کا مطلب، فار ایگزامپل، واللہ ما رأیتہ، واللہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا نہیں. بائی گاڈ آئی ڈنٹ سی ہم، بائی گاڈ آئی ڈنٹ سی ہم، ہے نا. تو واللہ، تو واو جو ہے نا واو القسم ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہ واو القسم، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہیں ہوتا. اچھا، تو واو القسم ہے یہاں پر. واللہ کے اندر کیا ہے؟ واو. اسی لیے اللہ جو ہے نا مجرور ہے، واو القسم جو ہے نا ہمیشہ حرف جر ہونے کی وجہ سے. وواو القسم من حروف الجر، یہ بتا دیا انہوں نے. وواو القسم من حروف الجر، واو القسم حروف جر میں سے ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے نا مجرور پڑھ لیں گے. ومنہا، اور واو کے جو بہت سارے معنی ان میں سے الحال، الحال جو ہم نے پڑھا ابھی، واو حال کے معنی میں بھی آتا ہے. نحو، جیسا کہ فار ایگزامپل، اتیت النبی وہو فی المسجد، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے. تو اس کا مطلب واو جو ہے نا تین معنی میں آ گیا. اب کون کون سے معنی میں آیا؟ تین. واو العطف، واو العطف کا مطلب ہوتا ہے اور واو الحال، اتیت النبی وہو فی المسجد، ہے نا. ٹھیک ہے، دخلت المسجد والامام راکع. اچھا، اور واو القسم، واو القسم جیسے واللہ ما رأیتہ، واللہ ما رأیتہ. اور واو القسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حروف الجر میں سے ہے یہ. اچھا، رأیت الحسن وهو یخرج من المقصف، مقصف، میں نے حسن کو دیکھا اس حال میں کہ وہ نکل رہا تھا کینٹین سے. مقصف کس کو کہتے ہیں؟ کینٹین کو.
مقصف کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں؟ کینٹین. کینٹین. تو رأیت الحسن وهو يخرج من مقصف. میں نے حسن کو دیکھا اس حال میں کہ وہ کینٹین سے نکل رہا تھا. اے حال خروجہ منہ، اے حال خروجہ یعنی میں نے اس کو نکلنے کی حالت میں دیکھا ہے نا. وهو يخرج یعنی حال خروجہ، میں نے اسے دیکھا اس کے نکلنے کی حالت کو دیکھا، یعنی کہ اس حال میں کہ وہ اس کے کینٹین سے نکلنے کی حالت کو دیکھا. یہ مطلب وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى لِوَاوِ الْحَالِ. اب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى ہے نا، ٹیک سم مور ایگزامپلس لِوَاوِ الْحَالِ، واو الحال کی، واو الحال کی اور کچھ مثالیں آپ لوگ دیکھیں. تو الیکم کا مطلب ٹیک، الیکم کا مطلب ٹیک، اور ایک پڑھا ہم نے ہاتھ، ہاتھ کا مطلب گیو، ہم نے پڑھا ہے کہ نا بک ٹو میں ہاتھ، ہاتھ قطعۃ خبز یا لیلہ، ہاتھی قطعۃ خبز اے لیلہ، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے آؤ تھوڑا سا. تو ہاتھ کا مطلب گیو یا برنگ ہے نا. اور الیکم کا مطلب الیکا یا الیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیک. اس کو جو ہے نا اسم الفعل کہتے ہیں ہم ہے نا. ہاتھے اور الیکا، الیکا کیا ہے؟ یہ ہاتھے اور الیکا کیا، یہ کیا ہے؟ الیکا اسم الفعل ہے. یہ اسم الفعل کا مطلب نہ تو یہ پورے طور پر اسم ہے، نہ تو پورے طور پر فعل ہے، ہاف ناؤن ہے ہاف ورب ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسم الفعل. اس کے اندر ٹینس نہیں پایا جاتا، پریزنٹ پاسٹ فیوچر نہیں ہے اس کے اندر. فعل کے اندر 3 زمانے پائے جاتے ہیں کہ پاسٹ، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر پایا جاتا ہے کہ نہیں. لیکن جو اسم الفعل ہوتا ہے اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، ماضی مضارع نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ. اس کو اسی لیے اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. فعل تو ہوتا ہے وہ میننگ فعل کی دیتا ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو اسم بھی کہتے ہیں. تو آدھا اسم ہے آدھا فعل ہے، اس کا نام ہے اسم الفعل. الیکا، الیکم، یہ سب کیا ہے؟ اسم الفعل. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ٹیک سم مور ایگزامپلس. الیکم کا مطلب ٹیک، وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى لِوَاوِ الْحَالِ. ٹیک سم مور ایگزامپلس فار واو الحال. واو الحال کے اور کچھ مثالیں آپ جو ہے نا دیکھیں. تو اب نمبر 1، مات ابی وانا صغیر. دیکھو میرے ابو کا انتقال ہوا. ماتا یموتو، ماتا یموتو کس معنی میں آتا ہے؟ ماتا یموتو ٹو ڈائی. ٹو ڈائی. کون سا فعل، کون سا باب ہے یہ ماتا یموتو؟ ماتا یموتو کون سا باب ہے؟ نصر ینصرو. جی یہ معطل افعال میں سے ہے نا، معطل افعال میں سے ہے نا. جس فعل کے اندر واو الف اور یا آ جائے وہ فعل معطل ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہے نا، وہ پڑھا ہم نے. تو ماتا یموتو باب نصر ینصرو سے. ماتا ابی وانا صغیر. تو اب ترجمہ کیا کریں گے اب ہم؟ میرے ابو کا انتقال ہوا جب میں چھوٹا تھا، اس وقت میں چھوٹا تھا. جب میرے ابو کا انتقال ہوا اس وقت میں چھوٹا تھا، ایسا ترجمہ کریں گے اب ہم. ماتا ابی وانا صغیر. میرے ابو کا انتقال ہوا اس وقت میں چھوٹا تھا، ہے نا. ٹھیک ہے. دخلت المسجد والامام یرکع. نمبر 2 کا جملہ ترجمہ کرو. دخلت المسجد والامام یرکع. میں مسجد میں داخل ہوا اس حالت میں کہ امام رکوع کر رہا تھا. دخلت دیکھو دخل یدخل بغیر پریپوزیشن کے استعمال، دخل تو فی المسجد نہیں استعمال ہوگا. میں اردو میں کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ مسجد میں داخل ہوا. لیکن عربی میں کے لیے فی نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمیں عربی دیکھنا پڑے گا کہ عربی کے اندر جو ورب استعمال کر رہے ہیں، جو فعل استعمال کر رہے ہیں، وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو دخل بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دخلت المسجد والامام یرکع. میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام صاحب، تو واو الحال ہے یہاں پر، والامام یرکع. پھر جو ہے نا لا تاکل وانت شبعان. شبعان کیا معنی ہے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ شبعان، جوعان، عطشان، غضبان. شبعان کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہونا، فل ہونا. تو لا تاکل وانت شبعان، نہ کھاؤ اس حال میں کہ تم فل ہو. ڈونٹ ایٹ وائل یو آر فل. جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو کھاؤ نہیں، ورنہ پھر جو ہے نا صحت خراب ہوتی ہے. تو لا تاکل وانت شبعان، شبعان، نہ کھاؤ اس حال میں کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، ایسا ترجمہ کریں گے ہم. تو شعبان نہیں ہے یہ، شعبان کا مہینہ ابھی جو ہے نا رجب، ابھی یہ رجب چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان آنے والا ہے. تو نیکسٹ مہینے شعبان پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. آج شعبان نہیں پڑھنا ہے اس کو، آج شبان پڑھو. کلیئر ہے؟ بہت سارے لوگ شعبان پڑھ لیں گے ورنہ. شبعان. شبعان کا مؤنث کیا آئے گا؟ یاد ہے آپ کو؟ عطشان، جوعان. جوعان کا مؤنث کیا ہے بتاؤ؟ جوعا. عطشان کا مؤنث عطشا. شبعان کا مؤنث کیا آئے گا پھر؟ شبعا. مؤنث کا جو ہے نا فارم یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. غضبان کا مؤنث کیا ہے؟ غضبا. ہاں یاد رکھو سارا. تو لا تاکل وانت شبعان، ہے نا. اچھا اگر یہی بات کہنا ہوگا کسی عورت سے، لڑکی سے
کہ تم مت کھاؤ اس حال میں کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، تو ہم اب جملے کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. ہاں یہ بات مرد سے کر رہے کہ لا تاکل، کلی لا تأکلی لا تاکلی کہیں گے اب لا ہم. تأکلی ہاں وأنت شبعة وانت شبعہ، وأنت شبعة ویری گڈ. لا تاکلی وانت شبعہ، ہاں لا تاکلی وانت وأنت شبعة شبعہ، ہاں عورت سے کہیں گے ایسا. تو دیکھو اسٹرکچر کو چینج کرنا آنا چاہیے میل فیمیل کا. اچھا اس کے بعد ٹیچر صاحب کہہ رہے ہیں، ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ لعلکم فہمتم، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. لعلکم، فہمتم. امید ہے کہ آئی ہوپ I hope that you you all understood. understood. You all understood. اچھا ہات الآن مثالا لباب العطف یا ایوب. ہاتی کا مطلب گیو، ہاتی کا مطلب give. ہاں. ہات الآن مثالا، اب جو ہے نا اے ایوب واو العطف کی ایک مثال دو. اب ہات الآن مثالا، اب ایک مثال دو لباب العطف، واو العطف کی، یا ایوب اے ایوب. اب ٹیچر کہہ رہا ہے ایوب سے کہ اے ایوب میں نے تو سمجھا دیا واو الحال کو، اب جو ہے نا ذرا تم جو ہے نا واو العطف کی ایک مثال تم مجھے دو. اب ہات الآن مثالا لباب العطف یا ایوب، اے ایوب اب جو ہے نا تم واو العطف کی ایک مثال دو. ٹھیک ہے، تو ہاتے کا مطلب گیو. ایوب نے کہا ذهبت الى السوق واشتريت اشیاء، کیا کہا اس نے بتاؤ. میں مارکیٹ گیا اور کچھ چیزیں خریدا. تو واو العطف کہاں ہے یہاں؟ ہاں اس جملے کے اندر واو العطف واو ہے نا، تو یہ واشتریت کے اندر واو جو ہے نا یہ واو العطف ہے. واو العطف کا ترجمہ اور کر رہے ہیں ہم. اور ٹھیک ہے، تو ذهبت الى السوق واشتريت اشیاء، میں مارکیٹ گیا اور میں نے خریدا بہت ساری چیزیں یا کئی چیزیں. I bought many things. ٹھیک ہے، تو واو العطف ہے. واو العطف کا ترجمہ کیسے پہچانیں گے؟ واو العطف اور کا ترجمہ ہوتا ہے وہاں پر، واو العطف کہتے ہیں اس کو ہم. المدرس ٹیچر نے کہا احسنت، احسنت ویل ڈن. احسنت کا مطلب ویل ڈن. ہات مثالا لباب القسم یا معاویۃ، کیا کہا ٹیچر نے؟ کیا کہا؟ ہات مثالا لباب القسم یا معاویہ. واو القسم کی ایگزامپل دو. ہاں یا معاویہ، اے معاویہ اب تم جو ہے نا واو القسم کی ایک مثال دو ذرا. ہاں ہاں تو معاویہ نے کہا کہ واللہ ما غبت قط، واللہ ما غبت قط، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ابسینٹ نہیں رہا. اللہ کی قسم میں کبھی ابسینٹ نہیں رہا. غاب یغیب کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ابسینٹ. غاب یغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور قطو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیور. قطو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غاب یغیب کون سا باب ہے یہ؟ کس باب سے ہے یہ؟ غاب یغیب ضرب یضرب، ضرب یضرب. اور قطو جو ہے نا ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، حال اور مستقبل کے ساتھ ابدن. ابدن ہے نا. فیوچر کے لیے کیا ہوں گے؟ میں کبھی غائب نہیں ہوں گا تو کہیں گے کہ لا اغیب ابدن، لا اغیب یا لن اغیب ابدن. میں کبھی ابسنٹ نہیں رہوں گا تو ہم کیا کہیں گے؟ لا اغیب لن اغیب ابدن. لن اغیب ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی جو ہے ابسنٹ نہیں رہوں گا. واللہ لن اغیب ابدن، واللہ لن اغیب ابدن. تو فیوچر کے ساتھ جو ہے نا کبھی نہیں، اب کبھی نہیں، کبھی نہیں اردو میں کہہ رہے ہیں نہیں، میں کبھی غائب نہیں رہا، میں کبھی غائب نہیں رہوں گا. تو اردو میں تو دونوں سیم ہے. نیور نیور، انگلش میں بھی نیور نیور، ایور نیور، دونوں سیم ہے. عربی کے اندر جو ہے نا ماضی کے لیے جب ہم استعمال کریں گے، پاسٹ کے لیے تو قط تو استعمال کریں گے. میں کبھی غائب نہیں ہوا تو ما غیبت قط، تو ماضی کے لیے قط اور مستقبل کے لیے ابدن. یہ دو فرق ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، ابدن و قط. تو واللہ کے اچھا یہاں پر واو القسم کہاں ہے پھر؟ واللہ ما غیبت قط، واو الحال یہ ہے، واو القسم ہے یہ. واللہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ واو کے بعد جو ہے نا حرف جر، واو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو مجرور پڑھنا پڑتا ہے نا. اور زیادہ تر واو جو ہے نا اللہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. واللہ واللہ ہے نا، واو القسم جو ہے نا لفظ اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. واللہ ورب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم. ورب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم کو کیا کہیں گے؟ ورب الکعبۃ. اچھا المدرس ٹیچر نے کہا احسنت، احسنت ہے ویل ڈن. ہات مثالا لباب الحال یا فیصل. اچھا اس نے کیا کہا ٹیچر نے کہ اے فیصل، ہاں واو الحال کی ایک مثال دو. واو الحال کی ایک مثال دو. ٹھیک ہے، تو فیصل نے کیا کہا؟ دخلت المسجد والامام یخطب، کیا کہا اس نے؟ بولو.
میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہے اس حال میں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے. تھے. دخلت المسجد والامام خطب یخطب، کون سا باب ہے خطب یخطب؟ نصر اور ینصر، دخل يدخل، نصر ینصر. نصر ينصر. تو دخلت المسجد والامام یخطب، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دے تو رہے واو الحال ہے یہ واو، ہاں. ہے نا. المدرس ٹیچر نے کہا احسن تھا، بہت اچھا. ہاتھ مثال آخر یا یونس، اے یونس کو ایک اور مثال دو. ہاتھ مثال آخر، give some another example. یا یونس اے یونس. بس اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. یہ یونس کا جملہ پڑھ لیتے ہیں اور خلاص. یونس نے کہا کہ طلبت العلم وانا کبیر. کیا کہا یونس نے، بتاؤ مجھے. جب میں طلبت العلم وانا کبیر، واو الحال ہے یہ، واو الحال ہے یہ. میں نے علم حاصل کیا ہاں اس حال میں کہ میں بڑا تھا. ہاں، یعنی زیادہ عمر ہو گئی تھی میری. کچھ لوگ جو ہے نا اڈلٹ ہونے کے بعد، اڈلٹ ایجوکیشن ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی، بہت سارے لوگ بچپن میں نہیں پڑھ پاتے تو شادی وادی کے بعد جو ہے نا بیوی کے ڈر سے پڑھنے لگتے پھر. اچھا تو طلبت العلم وانا کبیر، یا پھر بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہو، مثلا وائف جو ہے نا بی اے کیے ہو، ہے نا. بیوی نے جو ہے بی کام کیا ہو اور شوہر جو ہے نا بے کام ہو تو مشکل ہوتا ہے نا پھر. تو پھر وہ پڑھتا ہے وہ. اچھا تو یونس نے کہا کہ طلبت العلم وانا کبیر. تو سوچتا ہے کہ بیوی کے لیول کا ہو جاؤں تو پھر وہ بھی بیچارہ پڑھنے لگتا ہے. تو طلبت العلم وانا کبیر، میں نے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میں بڑا ہو چکا تھا، یعنی زیادہ عمر ہو گئی تھی میری، موقع نہیں ملا تھا بچپن میں. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسرے ویڈیو میں اگلے بعد انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا باقی کا سبق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر تمارین بہت ساری ہیں، وہ تمارین کے اندر سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے. کیا بات ذہن رکھنا آپ نے؟ مشکل نہیں ہے. پیج نمبر 16 تک ہم پہنچ چکے، یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. نشان لگا لو اس کو کہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اگلے ویڈیو میں پیج نمبر 16 کے بعد پڑھنا ہے، مارک کر لو اس کو، ٹھیک ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.